بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور قرض لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جب قرض لے لیتے ہیں تو ادائیگی کے وقت ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مالک کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ قرض سہولت کے ساتھ ادا ہو جائے اور قرض کی مشکل سے نجات حاصل ہو جائے۔ جب انسان قرضے کے بوجھ تلے دبتا ہے تو پھر طرح طرح کے خیالات انسان کو لے گھیرتے ہیں۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں چوری کر لوں، دھوکہ دے دوں، یا سود کا لین دین کر لوں، سودی کاروبار کر لوں، تاکہ قرض کی جو ذلت سے جو ہے نا وہ میں نجات حاصل کر لوں، کیونکہ جس نے قرضہ لینا ہے وہ بار بار مانگ رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، اب اس کے پاس ہے نہیں۔ تو اس طرح کے پھر شیطانی خیالات جو ہیں وہ انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ ان خیالات کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی مول لے کر کوئی آدمی، کوئی انسان سکون پا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بھی آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ۔ اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے، بلکہ امید کیا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے قرض سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر قرضہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہاڑوں جتنا بھی قرضہ ہوگا تو میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، تو اس کا اہتمام کرو۔ پہاڑوں جتنا بھی قرضہ ہوگا تو ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال عطا فرما دیجیے اور حرام سے بچا لیجیے، اور مجھے اپنے در کا فقیر بنا دیجیے، اور غیروں کے در پہ سوال کرنے سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یعنی میں جب بھی مانگوں تجھی سے مانگوں، غیروں کا محتاج نہ بنوں، غیروں سے نہ مانگوں۔ کتنی مختصر سی اور جامع ترین دعا بتلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو اللہ رب العزت پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوگا تو اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے۔ تو میں تمام ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اس دعا کو اہتمام سے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ رب اول تو قرضہ نہیں ہوگا، اور اگر قرضہ آ جائے تو اس کی نجات اور اس کی ادائیگی کا اللہ رب العزت انتظام فرما دیں گے۔